الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بے حد احسان اور کرم ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا یہ باعث خیر بھی ہے، باعث برکت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ اسوہ اور بنیاد ہے پوری زندگی کے لیے۔ جو شخص اپنی دنیا اور موت کے بعد کی زندگی، اپنی آخرت یہ سنوارنا چاہے تو اس کے پاس صرف ایک طریقہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنا لے۔ اس میں کمی کرے تو جرم ہے، اس میں زیادتی کرے تو جرم ہے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہ کمی کرنے کے حقدار ہیں اور نہ ہی اس میں زیادتی کرنے کے مجاز ہیں۔ ہم اگر یہ چاہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت سنورے تو ہم پہ لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنائیں۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کئی ایک آیات میں۔ قرآن کریم کی ایک تلاوت میں نے بھی آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کا پیغمبر تم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ کم ضمیر مردوں کے لیے ہے، لیکن یہاں عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کو حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اکثر مقامات پہ مردوں کو، عورتوں کو، حضرات کو، خواتین کو جب حکم دیتے ہیں تو صیغہ مذکر کا استعمال فرماتے ہیں۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یہ حکم عورتوں کو شامل نہیں ہے۔ بس اوقات مردوں کے لیے مستقل صیغہ، عورتوں کے لیے مستقل صیغہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر خطاب دونوں کو ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے دونوں کو یہ بات فرمائی ہے کہ تم سب کے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ لیکن کس شخص کے لیے؟ اس کے لیے 3 شرطیں، 3 صفتیں، 3 باتیں جو آسانی سے سمجھ آئے وہ آپ کہہ لیں۔ 3 باتیں فرمائی ہیں۔ نمبر 1، یرجو اللہ، وہ شخص اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کا اس کو یقین ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہتا ہو۔ بس نمبر 1 اللہ سے ملاقات کا یقین ہو، نمبر 2 قیامت کے دن کا یقین ہو، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے میرے پیغمبر کی زندگی اسوہ ہے۔ نمبر 1 اللہ کی بات کیوں فرمائی؟ جو شخص اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے تو اس کو یہ بھی یقین ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، میں مملوک ہوں، میں مخلوق ہوں،
اللہ کی بات میں نے ماننی ہے، اللہ مجھ سے پوچھیں گے، اللہ کی بات مانوں گا تو راضی ہوں گے، اللہ کی بات نہیں مانوں گا تو ناراض ہوں گے۔ لیکن اللہ کی ناراضگی، اللہ کی خوشی یہ کیسے پتہ چلے گی؟ اللہ کے اور ہمارے درمیان واسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کبھی اللہ کے نبی بول کر بات سمجھاتے ہیں، کبھی عمل کر کے بات سمجھاتے ہیں، کبھی اپنی خاموشی سے بات سمجھاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ہمیں اللہ کی منشا، اللہ کی مراد، اللہ کی چاہت، اللہ کی خوشی کا پتہ چل سکتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے نا، میرا پیغمبر اس کے لیے اسوہ ہے۔ نمبر 2، جس کا قیامت کے دن پر یقین ہے، میرا پیغمبر اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قیامت کے دن کی بات کیوں فرمائی؟ جس کا موت کی بات کی زندگی پر یقین ہی نہیں ہے، جس کو حساب کتاب کا یقین ہی نہیں ہے، اس کو نہ کسی پر ظلم کرنے کا ڈر ہے، نہ کسی کا حق غصب کرنے کا ڈر ہے، نہ اس کو کسی پر زیادتی کا خوف ہے، کیونکہ اس کو موت کے بعد کی زندگی کا یقین ہی نہیں ہے۔ لیکن جس کو موت کے بعد کی زندگی کا یقین ہے، وہ کسی پر ظلم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ مجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ کسی کا حق غصب کرے گا تو 1,00,000 بار سوچے گا کہ مجھے یہ حق دینا پڑے گا۔ کسی پر زیادتی کرے گا تو کئی بار سوچے گا کہ زیادتی کا مجھ سے قیامت کے دن بدلہ ہوگا تو میں کیا کروں گا۔ تو اس کے لیے پھر پیغمبر کی زندگی اسوہ ہے، نبی کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کسی شخص کا حق غصب نہیں فرمایا، کبھی کسی پر زیادتی نہیں فرمائی۔ یہ تو ہوا کہ کسی نے آپ پر ظلم کیا اور آپ نے برداشت کیا، آپ پر زیادتی کی اور آپ نے سہ لیا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے زیادتی فرمائی ہو۔ اب اگر ظلم ہو اور بندہ سہ لے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میں بدلہ نہیں لوں گا تو قیامت کو اللہ بدلہ دلوائیں گے، یا اللہ اس ظلم کا مجھے اجر عطا فرما دیں گے۔ مجھ پر کسی نے زیادتی کی، قیامت کے دن اس کا بدلہ ہوگا، نہیں تو اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرما دیں گے۔ تو جس کو اس بات کا یقین ہے کہ قیامت کے دن معمولی سی معمولی بات کا حساب ہوگا، وہ یقیناً پیغمبر کی زندگی کو دیکھ کر چلے گا۔ کیوں؟ ہم نے آخرت کو سنا ہے، نبی پاک نے آخرت کے منظر کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر پر منکشف فرماتے ہیں، دنیا میں رہ کر جنت کے منظر دکھاتے ہیں، دنیا میں رہ کر جہنم کے منظر دکھائے ہیں، معراج کی رات آپ کو دکھایا ہے۔ تو ما بعد الموت کی جو زندگی ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو دکھا دی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر اس زندگی کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ نمبر 3، وذکر اللہ کثیرا، جو شخص اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہتا ہے وہ نبی پاک کی زندگی کو دیکھے۔ یاد کرنے کا ایک طریقہ، اللہ کے ذکر کا ایک طریقہ، آدمی زبان سے کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کوئی بھی ذکر کرے، ایک ہے زبان سے اور ایک ہے حقیقی ذکر کہ آدمی ہر وقت وہ کام کرے جو اللہ چاہتا ہے، ہر وقت وہ اعمال کرے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو جو یوں اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، ذکر زبانی یا ذکر حقیقی، وہ پیغمبر کی زندگی کو دیکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے کیسے اللہ کو یاد فرمایا ہے، اور 24 گھنٹے اپنی زندگی اللہ کے منشا کے مطابق کیسے گزاری ہے۔ تو جس کے ذہن میں 3 چیزیں ہوں، اللہ سے ملاقات، قیامت کے دن پر یقین اور اللہ کو یاد کرنے کا جذبہ، اس کے لیے پیغمبر کی زندگی پھر نمونہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس سے برکت بھی ہے، اس سے خیر بھی ہے، اور اسی سے نجات بھی ہے۔ اس کے علاوہ نجات کا کوئی اور راستہ موجود نہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن خوش ہونے کا مطلب جشن منانا نہیں ہے، خوش ہونے کا مطلب غیر شرعی امور کا ارتکاب نہیں ہے، خوش ہونے کا مطلب
کہ جن کاموں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا اس کو کرنا نہیں ہے۔ خوش ہونے کا مطلب شریعت کو تبدیل کرنا نہیں ہے۔ خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے خوش ہوں جیسے اللہ چاہتا ہے، ایسے خوش ہوں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، حضور کے آنے پر ہم خوش ہیں، اور جو نبی کے آنے پر خوش نہیں ہے اس شخص کا یقیناً ایمان میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا جو نبی پاک کی آمد پر خوش نہ ہو۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر ہے۔ ہاں، خوشی اور خوشی میں فرق ہے۔ کسی کے آنے پر خوشی ایک بڑوں کی ہوتی ہے، اور کسی کے آنے پر خوشی ایک چھوٹوں کی ہوتی ہے۔ کسی گھر میں کسی کے پاس کوئی بڑا آئے تو سمجھدار بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بڑا، ہمارا شیخ، ہمارا استاد، ہمارا مرشد، ہمارا بڑا ہمارے پاس آیا ہے، ہمیں شرف بخشا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم ان کے آنے پر ان کی منشا کو سمجھیں، ان کی ضرورت کو سمجھیں، آنے کے مقصد پر غور کریں، اور جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں تاکہ یہ خوش ہو جائیں۔ تو سمجھدار لوگ اور بڑے لوگ وہ کوشش کرتے ہیں کہ بڑے کی منشا کو سمجھ کر اس کی ضرورت پوری کریں اور اس کے مقصد کو حل کرنے کی کوشش کریں کیوں آئے ہیں۔ اور چھوٹے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آج بڑے آئے ہیں تو ہمارے گھر میں آج چاول پکیں گے، ہمارے گھر میں حلوہ پکے گا، ہمارے گھر میں جلیبی پکے گی، ہمارے گھر میں پکوڑے سموسے آئیں گے۔ چھوٹے اس پر خوش ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کیوں آیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے آنے پر کیا پکا ہے۔ تو ایک خوشی ہے بڑوں والی، ایک خوشی ہے چھوٹوں والی۔ تو ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہوتے ہیں جیسے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور بعض لوگ خوش ہوتے ہیں جیسے چھوٹے خوش ہوتے ہیں۔ اور میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ بعض باتوں پر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے۔ میرے تعجبات میں سے ایک تعجب یہ بھی ہے، عموماً ہمارے تبلیغ والے دوست، ہمارے تبلیغی بھائی جو ہمارے ہیں، ہمارا کام کرتے ہیں، وہ کبھی ان حضرات کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ان کو بھائی نہ کہو، لیکن بڑے بھائی نہ کہو، ان کو چھوٹے بھائی کہو۔ کیوں؟ ان کی خوشی چھوٹوں والی ہے، ان کی خوشی بڑوں والی نہیں ہے۔ تو جب یہ خوشیاں بڑوں کی طرح منائیں گے تو بڑے بھائی کہنا، جب یہ خوشیاں چھوٹوں کی طرح مناتے ہیں تو پھر ان کو خوشی میں چھوٹے بھائی کہنا چاہیے، چھوٹے بھائی کہنا چاہیے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے، یہ ربیع الاول کی خوشیاں اور جشن منانے پہ جو دلیل بنتی نہیں ہے لیکن دلیل دیتے ہیں، اور وہ دلیل بھی چھوٹوں کی ہے، دلیل میں بھی بڑوں کو پیش نہیں کرتے۔ آج سرگودا شہر میں میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو وہاں ربیع الاول کی خوشی کے حوالے سے بات چلی، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ربیع الاول میں خوش ہونا سرکار کی آمد پہ، یہ تو مدینے کا طریقہ ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے تھے تو مدینے والوں نے خوشی میں اشعار پڑھے تھے، اور مدینے کی بچیوں نے پڑھے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ تو دیکھیں حضور کے آنے پر خوش ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ بڑے تھے یا بچیاں تھیں؟ کہا جی بچیاں۔ تو میں نے کہا تم بڑوں والی خوشی مناؤ نا، بچوں والی کیوں مناتے ہو؟ یہ آپ کی دلیل مان بھی لی جائے تو پھر بچوں والی خوشی ہوئی نا، بچے خوش ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو خوش ہوتے ہیں لیکن آپ کی دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا مدینے کی بچیوں نے جو اشعار پڑھے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر پڑھے تھے یا مکہ سے مدینہ آنے پر پڑھے تھے؟ کہا جی مکہ سے مدینہ آنے پر۔ میں نے کہا آپ جو سرگودہ خوشی منائیں گے حضور کے مکہ میں پیدا ہونے پر یا مکہ سے سرگودے آنے پر؟ کہا جی مکہ سے پیدا ہونے پر۔ تو میں نے کہا آپ کی دلیل کیسے بنی؟ دلیل تو تب بنتی کہ آپ کہتے ہیں کہ جب حضور مکہ سے مدینہ آئے تھے تو مدینہ والوں نے شعر پڑھے تھے، اب حضور مدینہ سے سرگودہ آئے تو ہم شعر پڑھتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس آتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ اس کو دلیل میں پیش کیسے کرتے ہیں؟
چلو میں نے کہا اگر آپ اس دلیل کو مان بھی لیا جائے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جس دن آئے اس دن انہوں نے اشعار پڑھے، اس کے بعد حضور مکہ چلے گئے تھے یا مدینہ رہے تھے؟ کہا جی رہے تھے مدینہ۔ میں نے کہا کتنے سال؟ کہا 10 سال۔ میں نے کہا 10 سال آپ رہے تو کیا ہر سال جب حضور پہلے دن مدینہ آئے تھے جب وہ دن آتا تو ہر سال مدینے والے جشن مناتے تھے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا آپ ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ انہوں نے حضور کے آنے پر ایک بار اشعار پڑھے، تم ہر سال جشن مناتے ہو، تو یا تو وہ بھی ہر سال 10 سال مناتے رہتے تو آپ بھی بنا لیتے، تو دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ مجھے آپ دلیل سمجھاؤ۔ میں نے اس لیے کہا خوش ہونا ہم بھی مانتے ہیں، لیکن سوال ہے کہ خوش ہونا کیسے ہے؟ اور پھر مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے نبی کے آمد پر جو ان بچیوں نے اشعار پڑھے تھے اس پہ غور کریں، ان نے کیا فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ مدینہ منورہ وہ جگہ میں نے دیکھی ہے جہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف لائے نا، اور وہ گھاٹی ہے، پہلے تھوڑی جگہ نیچی ہے پھر آگے گھاٹی ہے، پھر وہاں سے اترے، اس گھاٹی پر چڑھ کے یوں اترتے ہیں نا، جو ایسے گھاٹی پر چڑھے نا پھر اترے۔ بچیوں نے یوں دیکھا اور شعر پڑھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ وہ دیکھنے والا منظر ہے، لیکن یہ تب ہے جب کوئی بتانے والا بھی ہو نا یہ جگہ کون سی ہے، بتانے والا نہیں ہوتا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کرائے پر زائرین کو لیتے ہیں، زیارتیں کراتے ہیں، پرانا سا مکان ہوگا تو کہیں گے یہ حضرت ابو ہریرہ کا مکان لوگ سمجھتے ہیں پرانا مکان ہے شاید اور کا ہی ہوگا۔ مدینہ منورہ میں کعب بن اشرف یہودی کا گرا ہوا پتھروں کا پرانا مکان ہے، میں اس مکان پہ جا کے کھڑا ہوں، آج بھی پتھروں کے کھنڈرات ہے، لیکن عام بندہ اس کو نہیں سمجھتا، نہیں پتہ ہوتا ان جگہوں کا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا ان بچیوں نے اشعار پڑھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آخری شعر دیکھیں، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس آئے ہیں، اور کیسے آئے ہیں؟ بالامر المطاع، امر آپ کا ہوگا، اطاعت ہم کریں گے، آپ حکم دیں ہم بات مانیں گے۔ تو وہ تو یہ منظر تھا کہ آپ فرمائیں اور ہم مانیں، آپ فرمائیں اور ہم مانیں۔ اس کا معنی یہ ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے، اور نبی پاک کے آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مخلوق کو خالق کی عبادت پر لگا دے۔ ہمیں بھی چاہیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے اس بنیادی مقصد کو سمجھیں اور مخلوق سے کاٹ کے امت کو خالق کے ساتھ جوڑیں۔ اور مخلوق سے کاٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر کو کہہ دیں بیوی سے الگ ہو جائے، مخلوق سے کٹ جائیں، بیوی سے کہہ دو شوہر کو چھوڑ دیں، مخلوق سے کٹ جائیں، اور بچوں سے کہہ دو باپ سے الگ ہو جائیں، کٹ جائیں۔ کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے، کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ مخلوق میں رہتے ہوئے خالق کو یاد رکھیں، مخلوق میں رہتے ہوئے خالق کو یاد رکھیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے دین کو یاد رکھیں، اور اللہ کو کبھی بھی نہ بھولیں، ہر وقت عبادت کی پوری کوشش کریں۔ تو ہمارے لیے بنیادی بات یہی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو لازم پکڑیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو تھامیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، تو مکہ مکرمہ میں تو مسجد پہلے سے تھی، مسجد حرام ضرورت نہیں تھی، لیکن جب مکہ سے مدینہ آئے ہیں تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں آ کر مسجد نبی کو تعمیر فرمایا ہے، اور مسجد نبی تعمیر ایسے کی ہے کہ اللہ کے نبی خود اینٹیں، اس دور کے جو پتھر خود اٹھاتے ہیں، صحابہ کرام خود اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جگہ خریدنے کے لیے فرماتے ہیں بھی جگہ کس کی ہے؟ سہل اور سہیل 2 صحابی ہیں، وہ اپنی جگہ پیش کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا نہیں، مفت میں نہیں لیں گے، ہم قیمتاً لیں گے۔ حضرت عثمان پیسے دیتے ہیں، اللہ کے نبی جگہ خرید رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد نبی کی تعمیر فرمائی ہے۔ اس سے ہم مسلمانوں کو سبق کیا ملتا ہے؟ کسی بھی علاقے میں نئی بستی بنائیں، کسی بھی علاقے میں کوئی ٹاؤن بنائیں، کسی بھی علاقے کے اندر کوئی رہائشی تعمیرات کریں تو سب سے پہلے مسجد تعمیر کرنی چاہیے، باقی گھروں کی تعمیرات بعد میں ہوں،
پہلے مسجد تعمیر ہو۔ بس یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ۔ اور مسجد میں کام ہم ایسے کریں جیسے مزدور کرتا ہے۔ آج بھی میں ظہر کے وقت آیا تو مستری سے پوچھا بھئی یہ جو پلر آپ نے بھرنا تھا آج بھر دو گے؟ اس نے کہا جی یہ کام رہ گیا، ہمارا مزدور چلا گیا ہے۔ میں نے کہا بھی ہمیں مستری چاہیے، مزدور تو ہم بہت ہیں، یہاں سادہ بھی مزدور ہیں، طلبہ بھی مزدور ہیں، مزدوروں کی آپ فکر نہ کرو، آپ ٹھہر جاؤ، مزدور بہت ہیں یہاں پر۔ میں آپ طلباء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو مرکز کی مسجد کی تعمیر شروع ہے، اس میں شوق سے کام کرو، شوق سے کام کرو اور سعادت سمجھو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جامعہ بنوریہ کراچی میں نے اولا ثانیہ ثالثہ پڑھا ہے۔ درجہ ثالثہ والے سال بقرعید کی چھٹیاں تھی، اس وقت مدنی مسجد کراچی کا مرکز، پہلے مکی مسجد مرکز تھا، پھر مدنی مسجد بنا تو وہ تعمیر ہو رہا تھا۔ تو درجہ ثالثہ والے سال وہاں جو کنواں کھودا گیا اس کی کھدائی میں میں شریک تھا۔ اب ثالثہ گزر گیا، کتنے سال ہو گئے ہیں، کنویں سے پانی نکلتا ہے، ہزاروں لوگ وضو کرتے ہیں، اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو آپ یہ ذہن بنا لو کہ ہم ایک اینٹ بھی اٹھائیں گے تو اجر ملے گا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ایک اینٹ اٹھا لو، دوسرے نے استاد اٹھائیں تو کوئی جی استاد جی ایک اینٹ پر بھی اجر تو ملتے ہی، تو 10 ضرور اٹھانی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے، اجر زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس نیت کر لیں کہ ہمارا جاگنا، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا اور ہمارا ایک جگہ پہ رکنا، ہماری پوری زندگی یہ سنت کے مطابق ہو، اپنی زندگی بھی اور پھر پوری امت کی زندگی بھی، کیونکہ ہم نبی کے امتی نہیں، آخری نبی کے امتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ نبوت بہت وسیع ہے، جہاں تک ہم جا سکے انشاءاللہ جائیں گے، جہاں تک پیغمبر کی سنت پہنچا سکے انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی کریں گے تو ربیع الاول کا جو مبارک مہینہ شروع ہے، اس کو جشن کی نظر نہ کریں، اس کو عید نہ منائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں۔ آج مجھے ملتان سے ایک صاحب نے فون کیا کہ مولانا آپ کا کلپ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں شریعت میں 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری عید شریعت میں نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ بتا دیں کہ تیسری عید شریعت میں ہے۔ اس نے کہا جی ہم اس کو شرعی عید نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا پھر آپ یہی کلپ آپ بنا دیں، بھی ہم اس کو شرعی عید نہیں سمجھتے، غیر شرعی عید سمجھتے، آپ بھی بنا دیں۔ مجھے کہتے نہیں ہمارا مقصد سمجھیں۔ میں نے کہا میں نے آپ کا مقصد کیا سمجھنا ہے، مجھے آپ بتا دو۔ نمبر 1، رمضان کے بعد 1 شوال کو عید، جس سے پہلے صدقۃ الفطر بھی ہے اور خطبہ بھی ہے اور 2 رکعت نماز ہے، یہ عید الفطر ہے۔ پھر ذی الحج میں خطبہ، 2 رکعت نماز اور قربانی اور 3 دن، ایک یہ عید ہے۔ جب ہم شریعت میں عید کہتے ہیں تو عید کا مفہوم یہ ہوتا ہے، عید کا مفہوم یہ ہوتا ہے۔ ایسی عید اس 2 کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا اصطلاحات شریعت کو سمجھو، اصطلاحات شریعت کو تبدیل نہ کرو۔ نماز ایک شریعت کی اصطلاح ہے، روزہ ایک شریعت کی خاص اصطلاح ہے۔ میں نے کہا ملتان سے ہمارے پاس تشریف لائیں، ملتان سے ہمارے پاس تشریف لائیں اور آپ وہاں سے چلتے ہوئے فون کریں کہ مولانا صاحب میں روزے کے ساتھ ہوں، اور بیان کے دوران آپ کہہ دیں کہ میرا آج بھی روزہ ہے۔ جب بیان سے فارغ ہوں ہم آپ کو چائے پیش کریں تو آپ پی لیں۔ ہم کہیں آپ تو کہتے ہیں میں روزہ ہے تو آپ چائے کیوں پی رہے ہیں؟ تو آپ کو جی روزے کا مطلب یہ ہے کہ میں گالیاں نہیں دیتا، میرے زبان کا روزہ ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں جس کو شریعت روزہ کہتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو آپ نے کہا میرا روزہ یعنی میں گالیاں نہیں دیتا، یہ تو آپ کی اپنی اصطلاح ہے، شریعت کی تو نہیں ہے۔ تو شریعت جسے عید کہتی ہے وہ 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ یہ تیسری عید ہم نے بلا وجہ بنائی ہے، خوشی کا اظہار کریں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عید کا نام نہ دیں اور اس کو جشن کے طور پر نہ منائیں۔ آج ہم ایک جگہ پہ تھے تو ایسے اس حوالے سے گفتگو چل پڑی، تو میں نے کہا بھی بات اچھی طرح سمجھیں، اگر آپ اس کو عبادت سمجھتے ہیں تو عبادت کے لیے اللہ نے جگہ مسجد بنائی ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، بہترین جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ ابغض البلاد الی اللہ اسواقہا،
ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہیں۔ تو آپ اگر اس کو عبادت سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے سیرت کا ذکر کرنا ہے، ہم نے دعائیں مانگنی ہے، امت کو حضور کی سیرت سکھانی ہے، میں نے کہا اس کے لیے تو پھر بازار سے بہتر مسجد ہے۔ مسجدوں میں جمع ہو کر سیرت بیان کریں، سیرت سمجھائیں، مسجد کا ماحول بھی بہت پاکیزہ ہوتا ہے، یہ تو سب سے بہتر ہے کہ یوں کر لیں۔ تو نہیں جی اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ میں نے کہا حرج کی بات کیا ہے؟ کبھی محرم میں سے کوٹی، اب ربیع الاول میں سے کوٹی، پہلے محرم کے جلوس، اب ربیع الاول کے جلوس، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، قانون کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اربوں روپے اس پہ خرچ ہونا شروع ہوتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان میں سے کسی جلوس پہ کوئی بین الاقوامی ایجنسیوں کا ایجنٹ کوئی وہاں حملہ کرے، کوئی 2-4 جانیں چلی جائیں، اب آئندہ سال آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے جلوس ضرور نکالنا ہے، ہم دستبردار نہیں ہو سکتے۔ گورنمنٹ کے لیے مسئلہ ہوگا، پچھلے سال حادثہ ہوا تھا، اب حادثے سے بچانا ہے تو پھر اربوں اور بڑھ جائیں گے، پولیس اور بڑھ جائے گی، کل کو فوج آنا شروع ہوگی، تو جس فوج نے مورچوں پہ رہنا تھا، سرحدات کا پہرا دینا تھا، سرحدوں سے گھسیٹ کے گلیوں کے اندر حملے آئے ہیں، تو ہم نے کون سا اپنے ملک کے اوپر احسان کیا؟ میں نے کہا میں یہ گزارش کروں گا، جنازے کے لیے ایک جگہ جنازہ گاہ کہتے ہیں، عید کے لیے جگہ عیدگاہ کہتے ہیں، نماز کی جگہ ہے اس کو مسجد کہتے ہیں، تجارت کی جگہ ہے اس کو بازار کہتے ہیں، کھیتی کی جگہ ہے اس کو کھیت کہتے ہیں، تو مختلف امور کے لیے مختلف جگہ ہیں نا، یہ بازار تو تجارت کے لیے ہے، اگر وہ تجارت شریعت کے مطابق ہے تو خود یہ تجارت عبادت بن جائے گی، اس کے لیے مستقل کسی نئی عبادت کی بازار میں ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی عذر ہو نا ہمیں سمجھ آئے، آپ ایک اجتماع کرنا چاہتے ہیں، مسجد میں جگہ نہیں مل رہی، بازار والے مطمئن ہیں، رات بازار بند ہو گیا ہے، محلے والوں کو اعتراض نہیں ہے، یہ بات تو الگ ہے، لیکن ہم نے بلا وجہ جو ایک سلسلہ شروع کیا اس میں نقصانات کا اندیشہ ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور اپنے رضا والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جس کا ہمیشہ اہتمام فرمائے۔ اور میں ایک بات بطور خاص اپنے طلباء، اپنے سے منسلک جو حضرات ہیں ان سب کو کہتا ہوں کہ بھی ہمارے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں، مخالفت برائے مخالفت نہ کریں، موافقت برائے موافقت نہ کریں، جو چیز ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہیں، جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیں۔ یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ ابھی چند دن قبل کی بات ہے، ایک ساتھی مجھ سے فون پہ گفتگو کرنے لگا، مسئلہ چلا ہے ناموس رسالت کا، مسئلہ چلا ہے توہین رسالت کے قانون کا، تو اس نے ڈائریکٹ مجھے کہا کہ مولانا صاحب ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل قمر باجوہ صاحب، تو یہ بھی قادیانی ہیں۔ میں نے کہا آپ قانون کی بات کرو لیکن الزام تو نہ لگاؤ، جی ہم نے سنا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کس سے سنا ہے؟ کوئی سند، کوئی بات؟ خیر جب اس نے بات کی تو ہمیں تو پہلے دن سے پتہ تھا، اس پر علماء کے کالم لکھے جا چکے ہیں، تحریرات آ چکی ہیں، اور بڑی وضاحت آ چکی ہے علماء دیوبند کی طرف سے کہ ہمارا جنرل قمر یہ قادیانی نہیں ہے۔ میں نے پھر بھی اپنے طور پہ پہلے گکھڑ منی رابطہ کیا، امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفتر رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے بیٹے مولانا عبدالوہاب خان راشد، یہ سب سے چھوٹے جو حضرت کے بیٹے ہیں نا، مولانا راشد نا منہاج الحق خان راشد، سب سے چھوٹے بیٹے۔ چھوٹے کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے ہیں، اب تو بہت بڑے ہیں، حضرت کے بیٹوں میں چھوٹے ہیں، ہم اکٹھے درجہ حفظ میں پڑھتے رہے۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمارے شہر کا ہے، ہم ان کے آباء و اجداد کو جانتے ہیں، پورے خاندان کو جانتے ہیں، ان کا سارا خاندان ہمارے ابا جی سے منسلک ہے، تو یہ تو قادیانی نہیں ہے۔ پھر میں نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم سے رابطہ کیا۔ میں نے کہا مضمون آپ کا ہے، کام اس پہ آپ کرتے ہیں، آپ کی تحقیق کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری تحقیق بھی ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور قادیانی اور مرزائی نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو جہاں پیدائش ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور جو جماعت سلمان پہ کام کرتی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کو کیوں اصرار ہے کہ آپ نے جنگ لڑتے ہو مسلمان کو بھی قادیانی کہنا ہے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں بڑی واضح حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا یرمی رجل رجلا بالکفر او الفسوق الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کافر کہتا ہے اور وہ جس کو کہا وہ کافر نہیں تھا، یا دوسرے کو فاسق کہتا ہے اور جس کو فاسق کہا وہ فاسق نہیں تھا، تو اس کو کفر اور اس کا فسق اس فتویٰ لگانے پر لوٹ آتا ہے۔ یعنی مسلمان کو کافر کہنے سے بندہ خود کفر میں جاتا ہے اور صالح کو فاسق کہنے سے خود فسق میں جاتا ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں بھی آپ ہمارے مزاج کو سمجھو، یہ بلا وجہ الزامات لگا کہ اپنی آخرت تباہ نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔